اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائے؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں، ان کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی و پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا لی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت رہی دامن اور خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دیں، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درس گاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، حاجی العجب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہم الغیوب نے خدا کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم اور ان کا مسردہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ ایک حدیث میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانی پیش کی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے سر بکم مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نوینی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابی کا نجوم کا مسردہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے مت والو، آج سے 1450 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر کامزن ہو۔ دور حاجت کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی حرف بھرتے بلا ریف صادق ہوئی، کوئی تقریر عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدت تلاشے ہوئے ہیں تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور ایک فرقہ وہ ہے جو میرے صحابہ پر کچرا ڈالتا ہے، صحابہ کرام کے دامان عفت کو تاغدار کر رہا ہے، صحابہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے،
صحابہ کرام کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل جڑا شہیدر بھی۔ کہیں عثمان غنی کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے۔ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، عثمان کی بیعت رضوان میں خدا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی معاویہ کی شان پر ڈبہ لگایا جاتا ہے، وہ علی معاویہ جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، اور امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کی گھوڑے کے ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطیبوں میں برسن منبر حضرت علی کو گالی دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ چھل جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے سبتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے